السلام علیکم، اب بولوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمان۔ کل عمران خان صاحب نے جو اپنی رہائش گاہ زمان پارک سے لکشمی چوک تک ریلی نکالی، جو بولتے تھے کہ اب عمران خان کے ساتھ عوام نہیں ہوگی، اب عمران خان اکیلا رہ جائے گا، یہ وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خود بھی حیران رہ گئے کہ عمران خان نے جب بھی کال دی ہے ریلی کی، جب بھی عوام کو بلایا تو پاکستان کی عوام نے عمران خان کے بولنے پر لبیک ضرور کہا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے حق میں کتنے اچھے فیصلے کر رہا ہے اور وہ صرف اپنی قوم اور اپنے لوگوں کا خیال کر رہا ہے۔ کل کی ریلی دیکھی کہ کس طرح لوگ گئے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے حق میں تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے حق میں وہ ریلی تھی، اور جبکہ آئین کی حفاظت کے لیے بھی وہ ریلی تھی کہ آئین پامال نہ کیا جائے۔ پاکستان میں قانون نام کی بھی کوئی چیز ہے، قانون کی رکھوالی کے لیے عمران خان نے پھر سٹینڈ لیا، اور عمران خان نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کرتا رہے گا۔ عمران خان نے اپنے بیانات میں بتایا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی چیز سے نہیں ڈریں گے، ہم پاکستان کی حفاظت پر معمور رہیں گے، جو بھی آپ نے اوچھے ہتھ کنڈے اپنانے آپ اپنائیں، عمران خان اپنا مشن جاری رکھے گا۔ اس نے صاف صاف الفاظ میں خان صاحب نے بتا دیا، اور خان صاحب نے کافی باتیں شیئر کی، بیان دیا، اب انہوں نے خطاب بھی کیا۔ یہ وہ شیر دل لیڈر تھا جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کیا کرتے تھے، لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے، ان کی جان کے لالے اس ٹائم پہ پڑے ہوئے ہیں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کو۔ کیونکہ ان پہ 2 بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ اب ایسے ہستی اگر وہ زخمی ہو جائے یا برا حال ہو جائیں تو میرے خیال سے الیکشنز کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ خیر، کل جو ہے حکومت کی جانب سے دوبارہ سپریم کورٹ میں استدعا کی گئی، سپریم کورٹ کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر رول ہے اس کو لے کے کہ جناب والا آپ فل بینچ بنائیں، وہ جو درخواست میں استدعا کی گئی، درخواستیں جمع کروائی گئیں، آپ فل بینچ کروائیں۔ حالانکہ اس پر پہلے بھی چیف جسٹس آف پاکستان اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں کہ دیکھیں، بتا چکے ہیں وہ کہ فل بینچ جو بنوایا جاتا ہے، کیونکہ ابھی 8 رکنی معزز جو ججز کا بینچ ہے، یہ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اپنے مرضی کے ججز ہوں، اپنی مرضی کے فیصلے ہوں۔ جب ظاہری بات ہے گھر کے سارے بندے ہی آپ کے ہوں گے تو ظاہر بات ہے آپ کے خلاف کون فیصلہ دے گا؟ وہ تو آپ کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ تو اب حکومت یہ چاہتی ہے، اور جب کو یہ سب کرنے کے لیے فل بینچ یا اس طرح کا کوئی بھی رول پاس کرنے کے لیے، دیکھیں آئین کی ترمیم کرنی پڑتی ہے، اس میں ترمیم ہوتی ہے اور اس کے لیے 2/3 اکثریت ہوتی ہے۔ اب یہ تو قانونی ماہرین ہی بہتر جانتے ہیں، ہم تو صرف اپنے انالیسس دے سکتے ہیں، پیش گوئی کر سکتے ہیں، یا اپنی ناقص رائے کے مطابق آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن کل کی جو ریلی ہے نا جناب، وہ دیکھ کے تو میں کہتا ہوں کہ پی ڈی ایم ایک بار دنگ رہ گئی ہے، اور پہلے تو پھر بھی شاید وہ مان جاتے کہ یار الیکشن کروا دیں، لیکن جو حالات پی ڈی ایم کو نظر آئے کل کی ریلی کو دیکھ کے، میرے خیال سے اب پی ڈی ایم جو ہے وہ نہیں مانے گی کہ الیکشن جلدی ہوں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک بدتر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ پنجاب اور کے پی کے اور دیگر اضلاع میں جس طرح ریلی نکالی گئی، اب باقاعدہ طور پہ عمران خان نے یہ بتایا کہ پیر کے روز سے جو ہے باقاعدہ جلسے اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی رہائش گاہ جو زمان پارک ہے وہاں پر مشاورتی اجلاس بھی بنایا ہوا ہے، جس میں تحریک انصاف کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کی بڑی اکثریت وہاں پر شامل ہے۔ فواد چودھری، یاسمین راشد صاحبہ اور دیگر قائدین جو ہیں تحریک انصاف کے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، کیونکہ اب جو ہے آپ کو پتہ ہے سب لوگ الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں۔ نون لیگ نے تو خیر اپنی ٹکٹس ہی نہیں تقسیم کیے، کسی کو گھڑا، کسی کو مٹکا، کسی کو چمچ، کسی کو پیالہ، اس طرح کے انتخاب ان کو جو ہے الیکشن نے نشان الاٹ کیے ہیں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ ہیں۔ تحریک انصاف کا تو اپنا نشان ہے بلا، اور تحریک انصاف بھاری اکثریت سے جیتے گی اگر الیکشن ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی وجوہات ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اس ٹائم پہ گھبرائی ہوئی ہے۔ خیر، پنجاب جو کہا جاتا تھا کہ نون لیگ کا گڑھ ہے، پنجاب نون لیگ سے کوئی نہیں لے سکتا، اس بات میں پہلے کافی حد تک سچائی بھی تھی، لیکن اب جو ہے تحریک انصاف نے جس طرح سے گرپ کی ہے نا پنجاب پہ، اور جس طرح ایک کال پہ عمران خان کی عوام آ جاتی ہے، تو وہ دیکھ کے نون لیگ ایک بار ضرور گھبرا گئی ہے۔ عمران خان نے جو کل والی ریلی تھی، اس کا کوئی پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا کہ جی یہ ریلی نکلے گی اور ایسے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اپنے گھروں سے باہر اور آ کے صرف کم از کم اپنے اپنے علاقوں میں جمع ہو جائیں گے سپریم کورٹ کے حق کے لیے، سپریم کورٹ کے دفاع کے لیے، سپریم کورٹ کے ساتھ سٹینڈ لینے کے لیے۔ صرف ایک کال پہ عمران خان کی اتنی عوام پورے پاکستان سے نکلی ہے، اور دیکھا لوگوں نے کہ کس طرح عوام تھی۔
یہ خان صاحب نے تیسری بڑی ریلی نکالی تھی جو ابھی کے وقت چل رہا ہے اس کے لحاظ سے، اور اس بار ہر بار خان صاحب ایک ایسی ریلی نکالتے ہیں کہ دیکھتی ہے پی ڈی ایم کے یار واقعی عوام نکلتی ہے. سب آپ لوگ تو نکالیں ایسی ریلی، آپ لوگ نہیں نکال رہے کیونکہ عوام جو ہے اس ٹائم پہ وہ عمران خان کے حق میں ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ واحد سہارا واحد یہ ہے. اب یہ لوگ اسی چکروں میں ہے کہ کسی طریقے سے فل بینچ بنوائیں، فل بینچ بنوا کے اپنی مرضی کے ججز ہوں، مرضی کے ججز ہوں گے تو مرضی کے فیصلے ہوں گے جناب، پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ وہ والا حساب ہو جائے گا. تو لہٰذا لاٹھی بھی اس ٹائم پہ خان صاحب کے ہاتھ میں ہے اور اللہ پاک بھی خان صاحب کے ساتھ ہے. لیکن جہاں پر مجھے ایک بات کی مذمت میں کروں گا جو مجھے ناگوار گزری اور میرے ساتھ کئی دیکھنے والے مسلمانوں کو بری لگی ہوگی، وہ تحریک انصاف کی جناب یہ بات ہے کہ یہاں پر جو ہے جس طرح پہلے بھی اس دن میں نے آپ کو بتایا کہ بچے نے جو ہے وہ چھوٹا سا جلسہ جو خان صاحب اپنے گھر کے باہر عید ملن پارٹی ٹائپ رکھا ہوا تھا، جو عید ملن پارٹی تھی جس میں لوگ شامل ہوئے تھے، ادھر جو ہے وہ بچہ جو تھا اس نے کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے تھے، کلمات بولے تھے کہ خان صاحب کے والدین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین سے مشابہ کیا تھا. اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے. وہ بھی میں نے دیکھا کہ کل کے پی کے میں پتہ نہیں مردان میں کس جگہ پر وہ آدمی جو تھا اس نے پیغمبر سے خان صاحب کو مشابہت دے دی. تو میرے خیال سے ان چیزوں کی ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے. ہمیں اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے کلمات استعمال نہیں کرنے چاہیے جو دنیا میں بھی آپ کی پکڑ کا سبب بنے، اور روز محشر کے دن تو آپ ضرور ان الفاظ کے جو ہے نا شکنجے میں آ جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے وقت سوچ لیا کریں بولنے سے پہلے کہ آپ الفاظ ادا کیا کرنے لگے ہیں. ہم لوگ نہیں سوچتے کہ ہم لوگ کن الفاظ کی ادائیگی کرنے لگے ہیں جو کہ ہمارے ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے اور ہماری اپنی جان کے لیے بھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہے جو دنیا میں ان کے علاوہ نہ کوئی ان جیسا تھا نہ کوئی ان جیسا ہوگا. یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے اس بات کے اوپر. جتنے بھی کلمہ گو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین رکھتے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں تھا، نہ ہم ان کے خاک کے برابر نہیں ہیں. تو اس بات کی مزاحمت کروں گا اور میں چاہوں گا کہ خان صاحب اس بات پہ ایکشن لیں کہ آپ کے جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں آپ انہیں کم از کم سمجھائیں کہ اس طرح کے الفاظ کی ادائیگی نہ کیا کریں، کیونکہ آپ خود دین کو ماننے والے ہیں، آپ دین کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، آپ ہر وقت اللہ پاک کا نام ادا کر رہے تھے. تو لہٰذا آپ کم از کم جو ہے نا آپ خیال کروائیں اپنے تحریک انصاف کے کارکنان سے کہ آپ اس طرح کی ادائیگیاں نہ کریں. خدا را رحم کریں اور اپنی ذات پر بھی. اور خیر اب تو سیاست میں اور ٹوسٹ ہوتا جا رہا ہے. خان صاحب نے پیر والے دن یعنی کل سے نئی جو ہے شیڈیول بنائیں گے. ابھی مشاورت جاری ہے کہ کیا مشاورت ہوتی ہے، کہاں کہاں جلسے جلوس ہوں گے. خان صاحب خود جائیں گے اور جبکہ وہ خود بھی ریلیز کی قیادت کر رہے ہیں تو خان صاحب نے کہا کہ مختلف جلسے جلوس کیے جائیں گے. اور اگر 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے اس کے آئندہ کا جو لائے عمل ہے وہ بھی طے کیا جائے گا کہ آئندہ کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا. ان سب پہ مشاورت جاری ہے اور دیکھیں گے ہم کہ کیا مشاورت آتی ہے، کیا نتائج آتے ہیں. ہمیں بھی انتظار رہے گا کہ خان صاحب کی طرف سے کیا سگنل ملتا ہے عوام کے لیے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی بڑی خبر کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.